السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاک اسٹڈی کلاس 10 چیپٹر نمبر 6 پاکستان اور عالمی امور۔ تو اس کا کچھ شارٹس کویشچن دیے ہوئے ہیں، تو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا کویشچن ہے، خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے؟ خارجہ پالیسی سے مراد کسی ملک کی دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کی حکمت عملی ہے۔ اس سے مراد وہ رویہ ہے جس کے تحت کوئی ملک اپنے قومی مفادات کے تحفظ کی خاطر دیگر ریاستوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، وسطی ایشیا کی مسلم ریاستوں کے نام لکھیں۔ وسطی ایشیا ممالک میں قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان شامل ہیں۔ نیکسٹ کویشچن ہے، گوادر کی بندرگاہ کی اہمیت کو 3 سطروں میں یعنی 3 لائنوں میں تحریر کریں۔ گوادر کی بندرگاہ کی اہمیت۔ گوادر کی اہم بندرگاہ کا افتتاح 20 مارچ 2007 کو ہوا۔ یہ بندرگاہ مشرقی اور وسط ایشیائی ریاستوں کے لیے سمندری رابطے کا بڑا آسان ذریعہ ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، ابھی وہی چل رہا ہے۔ اور اس پورٹ کے ذریعے یوریا کھاد، گندم اور کوئلہ اور دیگر اشیاء کی تجارت شروع ہو گئی ہے۔ مستقبل قریب میں چین پاکستان راہداری کے تحت شروع ہونے والے منصوبوں کی تکمیل سے گوادر کی بندرگاہ کو دنیا بھر میں مرکزی حیثیت حاصل ہو جائے گی، جس سے پاکستان کی معاشی حالت میں بہتری آئے گی۔ سوال نمبر 4 ہے، مسئلہ فلسطین سے کیا مراد ہے؟ مسئلہ فلسطین سے مراد 1948 میں مغربی ممالک کے ایما پر فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل کے نام سے ایک ریاست قائم ہوئی۔ فلسطینیوں کے لیے یہ بات تشویشناک تھی، مگر اسرائیل نے اپنے علاقے پھیلانے شروع کر دیے۔ مسلمان ممالک خصوصاً عرب ممالک فلسطین کے بچاؤ کے لیے سرگرم عمل ہو گئے۔ کئی مرتبہ اسرائیل اور عربوں کے مابین باقاعدہ جنگ ہوئی، مگر عربوں کے درمیان اتحاد کی کمی اور دیگر وجوہات کی بنا پر عرب ممالک کامیاب نہ ہو سکے۔ اس طرح یروشلم سمیت اہم علاقے اسرائیل کے کنٹرول میں چلے گئے اور فلسطین کا مسئلہ ایک سنگین صورت اختیار کر گیا۔ اب بھی اقوام متحدہ، اسلامی دنیا اور بڑی طاقتوں کی طرف سے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ کویشچن نمبر 5، پاکستان کی بری اور بحری راستے کیوں اہم ہیں؟ بری اور بحری راستے کی اہمیت۔ پاکستان تیل پیدا کرنے والے خلیجی ممالک کے نزدیک اور مغرب میں مراکش سے لے کر مشرق میں انڈونیشیا تک پھیلی ہوئی مسلم دنیا کے درمیان واقع ہے۔ بے شمار مغربی ممالک کی صنعتی ترقی کا انحصار ممالک میں ہونے والی تیل کی پیداوار پر ہے۔ یہ تیل دوسرے ممالک کو بحیرہ عرب کے ذریعے سے بھیجا جاتا ہے اور کراچی وغیرہ عرب کی انتہا اہم بندرگاہ ہے۔ پاکستان افغانستان کو تجارت کے لیے بری اور بحری راہداری کی سہولت مہیا کرتا ہے۔ کراچی ایک بین الاقوامی بندرگاہ اور ہوائی اڈہ ہے۔ یہ ہوائی اور بحری راستوں سے یورپ کو ایشیا سے ملاتا ہے۔ آگے کچھ اضافی مختصر سوالات ہیں، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کویشچن نمبر 6، شاہراہ قراقرم کی اہمیت بیان کریں۔ شاہراہ قراقرم بری اور زمینی راستے سے چین اور پاکستان کو باہم ملاتی ہے۔ یہ شاہراہ سلسلہ قراقرم کی چٹانوں کو کاٹ کر بنائی گئی ہے۔ یہ چین اور پاکستان کے مابین اہم تجارتی شاہراہ ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، پاکستان میں سیاحت کے حوالے سے کون سی جگہیں اہمیت کی حامل ہیں؟ پاکستان میں وادی سندھ اور گندھارا کی قدیم تہذیبیں ہیں اور یہ سیاحت کے نقطہ نظر سے بہت ہی اہمیت رکھتی ہیں۔ اس طرح وادی کاغان، درہ خیبر، سوات اور گلگت بلتستان سیاحتوں میں بہت مقبول ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی پہاڑی چوٹی K2 ہے، جس کی بلندی تقریباً 8611 میٹر ہے اور یہ پوری دنیا میں بلندی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہے۔ یہ کوہ پیماؤں کے لیے بہت دلچسپی کی حامل ہے۔ پاکستان کے دیگر مقبول سیاحتی مقامات میں ٹیکسلا، پشاور، کراچی، لاہور اور مری وغیرہ شامل ہیں۔ کویشچن نمبر 8 ہے، پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر کا حل کیوں کر ناگزیر ہے؟ مسئلہ کشمیر، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر حل ہو جائے تو پورے جنوبی ایشیائی خطے میں امن و امان قائم ہو جائے گا اور تجارت کو فروغ ملے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان خوشگوار اور سیاسی اور اقتصادی تعلقات سے اس خطے میں غربت اور افلاس کے خاتمے میں مدد ملے گی۔
کویشچن نمبر 9 ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے چند مقاصد تحریر کریں۔ خارجہ پالیسی کے مقاصد۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مندرجہ ذیل اہم مقاصد ہیں: نظریہ پاکستان کا تحفظ، قومی سلامتی کا تحفظ، ملکی ثقافت کا تحفظ، اسے اجاگر کرنے کا حق، معاشی ترقی کے لیے معاشی سرگرمیوں کو فروغ دینا۔ نیکسٹ کویشچن ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان تاریخی جنگیں کب اور کس مقام پر لڑی گئیں؟ تاریخی جنگیں۔ پہلی جنگ 1948 میں لڑی گئی۔ کشمیر کے محاذ پر لڑی جانے والی اس جنگ میں پاکستان عوام، قبائلیوں اور مسلح افواج نے نہایت دلیری سے بھارتی مسلح افواج کا سامنا کیا اور بھارت کے قبضہ سے آزاد جموں کشمیر کا قابل ذکر علاقہ بھی خالی کرا لیا۔ دوسری بڑی جنگ کا آغاز 1965 میں 6 ستمبر کی رات پاکستان اور بھارت کے درمیان لاہور، قصور اور سیالکوٹ کے محاذ پر ہوا۔ دسمبر 1971 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک دفعہ پھر جنگ کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں پاکستان اپنے ایک اہم حصے سے محروم ہو گیا۔ نیکسٹ جو کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ کس بھارتی وزیر اعظم نے سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد منظور کرائی؟ بھارتی وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد منظور کرائی۔ سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد منظور کراتے ہوئے پنڈت جواہر لال نہرو نے کیا وعدہ کیا؟ سلامتی کونسل میں پنڈت جواہر لال نہرو نے قرار کیا کہ وہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیں گے، مگر یہ نہ ہوا۔ نیکسٹ کویشچن ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان کن معاملات میں کشیدگی پائی جاتی ہے؟ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر، نہری پانی کا مسئلہ، دفاعی مالی اثاثوں کی تقسیم، دریاؤں کے قدرتی بہاد، دہشت گردی، ریاستوں کا الحاق یا سرحدی معاملات پر کشیدگی پائی جاتی ہے۔ علاقائی تعاون برائے ترقی (RCD) کے رکن ممالک کون سے ہیں؟ پاکستان، ایران اور ترکی علاقائی تعاون برائے ترقی کے رکن ممالک ہیں۔ ان کے درمیان علاقائی تعاون برائے ترقی (RCD) کا تعاون ان تینوں ریاستوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا سبب ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے اسلامی جمہوریہ ایران کا مختصر تعارف بیان کریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا سرکاری مذہب اسلام اور قومی زبان فارسی ہے۔ اس کی کرنسی ریال ہے۔ ایران کا دارالحکومت تہران ہے۔ یہ دنیا کا قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ تیل کے عظیم ذخائر کی بدولت اس کو بین الاقوامی سیاست میں اہم مقام حاصل ہے۔ قیام پاکستان کے بعد افغانستان نے پاکستان کو کب تسلیم کیا اور ان دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کی ابتدا کب ہوئی؟ قیام پاکستان کے بعد افغانستان نے پاکستان کو 1948 میں تسلیم کیا اور یوں سفارتی تعلقات کی ابتدا ہوئی۔ ڈیوڈ لائن سے کیا مراد ہے؟ بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے اور بہت بار بورڈز کے ایگزامز میں آ چکا ہے۔ ڈیوڈ لائن سے مراد وائسرائے ہند نے ولی افغانستان امیر عبد الرحمن خان سے مراسلت کی اور ان کی دعوت پر ہندوستان کے وزیر امور خارجہ مارٹیمر ڈیوڈ ستمبر 1993 میں کابل گئے۔ نومبر 1993 میں دونوں حکومتوں کے مابین 100 سال کے لیے ایک معاہدہ طے پایا، جس کے نتیجے میں سرحد کا تعین کر دیا گیا جو ڈیوڈ لائن کہلاتی ہے اور اس کی لمبائی تقریباً 2611 کلومیٹر ہے۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان کی حکومت نے یہ معاہدہ برقرار رکھا، مگر افغانستان اس سے کترا رہا ہے، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے تعلقات تناؤ کا شکار ہیں۔ اب بھی پاکستان افغانستان کے درمیان سرحد کو ڈیوڈ لائن ہی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے افغانستان کے دوسرے ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات کے قیام میں پاکستان کا کیا کردار ہے؟ افغانستان کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات۔ افغانستان چاروں طرف سے خشکی سے گھرا ہوا ملک ہے جس کا کوئی سمندر نہیں، اسی لیے اس کی سمندری تجارت پاکستان کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اگرچہ افغانستان کے پاس تیل اور دوسرے ذرائع آمد و رفت کی کمی ہے، مگر اس کی جغرافیائی حیثیت ایسی ہے کہ وہ وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے درمیان ہے اور تینوں خطوں سے ہمیں اس کے نسلی، مذہبی اور ثقافتی تعلقات رہے ہیں۔ وسطی ایشیائی ممالک کے لیے افغانستان بہت اہم ہے کیونکہ ان ممالک کو افغانستان سے گزر کر پاکستان کی بندرگاہیں استعمال کرنا پڑتی ہیں۔ نیکسٹ کویشچن ہے چین کب معرض وجود میں آیا اور پاکستان نے اسے کب تسلیم کیا؟
چین کا قیام 1949 میں ہوا اور اس کے قیام کے فوراً بعد ہی پاکستان نے اسے آزاد اور خود مختار ملک کی ریاست سے تسلیم کیا۔ عوامی جمہوریہ چین کا مختصر تعارف بیان کریں۔ عوامی جمہوریہ چین آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ ہر سال یکم اکتوبر کو چینی باشندے اپنا یوم آزادی پورے قومی جوش و جذبے اور وقار سے مناتے ہیں۔ چین کی کرنسی کا نام یوان ہے۔ چین اور پاکستان کے درمیان دوستی کی اہم علامت کیا چیز ہے؟ پاکستان چین دوستی کی علامت۔ چین کی مدد سے شاہراہ قراقرم یا شاہراہ ریشم تعمیر کی گئی، جو پاکستان چین دوستی کی علامت اور درخشاں مثال ہے۔ چین نے پاکستان کی صنعتی اور معاشی میدان میں کیا مدد کی؟ چین کی پاکستان کے لیے صنعتی اور معاشی امداد۔ چین نے پاکستان کی صنعتی اور معاشی ترقی میں بہت فعال اور مؤثر کردار ادا کیا۔ پاکستان کی قومی تعمیر میں چین کا خصوصی کردار ہے۔ چین نے پاکستان میں ٹینک سازی اور طیارہ سازی میں بھرپور مدد کی، جس کی وجہ سے پاکستان کی اسلحہ سازی کی صنعت نے بہت ترقی کی، اور اس کے علاوہ چین پاکستان کی مختلف دفاعی منصوبہ جات میں بھی بھرپور مدد کر رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ میں کب پیش ہوا؟ مسئلہ کشمیر بھارتی قبضے کے خلاف کشمیری مجاہدین نے علم جہاد بلند کیا اور کشمیر کے تقریباً 1/3 حصے کو بھارتی فوجوں سے آزاد کرا لیا۔ جب بھارتی فوجیں کشمیری مجاہدین کے قبضے سے علاقہ چھیننے میں ناکام ہو گئیں تو مزید ناکامی سے بچنے کے لیے بھارت 1948 میں یہ مسئلہ سلامتی کونسل میں لے گیا۔ سلامتی کونسل نے ایک قرارداد کے ذریعے کشمیر میں جنگ بندی کی اپیل کی، چنانچہ یکم جنوری 1949 کو جنگ بندی عمل میں آئی۔ نیکسٹ کویشچن ہے، بھارت کے کشمیر پر قبضہ کرنے میں کشمیری راجا کا کردار تحریر کریں۔ قیام پاکستان کے وقت ریاست جموں کشمیر کے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ کشمیر کو پاکستان میں شامل کیا جائے، لیکن وہاں کا حکمران بھارت سے الحاق کا خواہش مند تھا۔ اس نے عوام کی خواہش کے برعکس کشمیر کا الحاق بھارت سے کر دیا اور بھارتی فوجوں کو کشمیر میں داخل کر کے یہاں بھارت کا تسلط قائم کروا دیا۔ اس پر کشمیری مسلمانوں نے علم و جہاد بلند کر دیا اور وادی کشمیر کے تقریباً 1/3 حصے کو بھارتی فوجوں سے آزاد کرا لیا۔ نیکسٹ کویشچن ہے، سلامتی کونسل نے کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کی کیا قرارداد منظور کی؟ سلامتی کونسل کی قرارداد۔ سلامتی کونسل نے اپنے اعلامیہ میں پاکستان کے اس موقف کو تسلیم کیا کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ ریاست کے عوام کی مرضی کے مطابق ہوگا اور اس مقصد کے لیے اقوام متحدہ کے زیر نگرانی استواب رائے کرایا جائے گا۔ سلامتی کونسل کی اس قرارداد کو پاکستان اور بھارت دونوں نے منظور کر لیا۔ نیکسٹ کویشچن ہے، بھارت نے کشمیر میں استواب رائے سے انکار کیوں کیا، یا بھارت کی کشمیر کے بارے میں ٹال مٹول کی پالیسی تحریر کیجیے۔ بھارت کا استواب رائے سے انکار۔ بھارت کو علم تھا۔ تو کویشچن ہے، بھارت نے کشمیر میں استواب رائے سے انکار کیوں کیا، یا بھارت کی کشمیر کے بارے میں ٹال مٹول کی پالیسی تحریر کیجیے۔ بھارت کو علم تھا کہ کشمیر کے عوام پاکستان ہی کے حق میں ووٹ دے گی، لہٰذا اس نے کشمیر میں اپنی گرفت مضبوط کرنے کے تمام عہدوں پر اپنے لوگوں کو مقرر کرنا شروع کر دیا، وہاں کثیر تعداد میں فوج متعین کر دی۔ اس طرح صورتحال قابو میں لانے کے لیے بھارت نے کشمیر کا اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتے ہوئے استواب رائے سے صاف انکار کر دیا۔ پاکستان کے وسطی ایشیائی ممالک کی اہمیت بیان کیجیے۔ پاکستان کے وسطی ایشیائی ممالک کی اہمیت۔ ان ریاستوں کے پاس ساحل سمندر نہیں ہے، جو کہ بین الاقوامی تجارت کے لیے ضروری ہے۔ انہیں یہ سہولت پاکستان فراہم کرتا ہے۔ ان ریاستوں کے پاس توانائی کے وسائل اور معدنیات ہیں جن کی پاکستان کو ضرورت ہے۔ کوئلہ، قدرتی گیس اور تیل اس خطے کے کئی علاقوں سے نکالے جاتے ہیں۔ اسلامی کانفرنس کی تنظیم قیام کیوں کر عمل میں آیا؟ اسلامی کانفرنس کی تنظیم 1959 میں جب اسرائیلیوں نے مسجد اقصیٰ کو آگ لگائی تو دنیا بھر کے مسلمانوں میں غم غصے کی لہر دوڑ آئی۔ اس کے بعد مسلم ممالک کے نمائندے مراکش نے شہر رباط میں اکٹھے ہوئے۔ اس اجلاس میں پاکستان نے اسلامی کانفرنس کے نام سے ایک مستقل تنظیم کی تشکیل کی تجویز پیش کی، جس کی تمام اسلامی ممالک نے حمایت کی۔ اس طرح 1959 میں اس اسلامی کانفرنس کی تنظیم OIC کا قیام عمل میں آیا۔ اس کا صدر دفتر جدہ کی سعودی عرب میں ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ